ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کھیری.com اور میں ہوں غفران احمد۔ ایک بات ہم اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور صدیوں سے یہ بات عوام میں رائج ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج کے لیے کہ انہوں نے انا الحق کہا تھا اور اس کے بعد انہیں انا الحق کہنے کی جو سزا ہے وہ بھی دی گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بارے میں الملفوظ اور فتاوی رضویہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج انہوں نے انا الحق نہیں کہا تھا، وہ انا الحق نہیں کہتے تھے۔ تو پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر حضرت حسین منصور انا الحق نہیں کہتے تھے، انہوں نے انا الحق نہیں کہا تھا، تو پھر کیا کہا تھا؟ آپ پڑھیے کبھی اعلیٰ حضرت کو، ان کی کتابوں کو پڑھیے، حیرت انگیز معلومات آپ کو ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن منصور نے انا الحق نہیں کہا، وہ انا الحق نہیں کہتے تھے، بلکہ انا الاحق یعنی میں ہی احق ہوں یہ فرماتے تھے، یعنی کسی چیز کا پاتر ہونا، احق کسی چیز کا پاتر ہونا۔ اور وہ فرماتے تھے انا الاحق، لیکن آزمائش امتحان مقصود تھا اور اسی آزمائش کے لیے سننے والوں کی، سامعین کی فہم کی غلطی تھی کہ وہ کہتے تھے انا الاحق، لیکن سننے میں آتا تھا کہ فرما رہے ہیں انا الحق۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ان کی بہن اکابر اولیاء کرام سے تھیں، وہ حضرت حسین بن منصور حلاج کی جو ہمشیرہ تھیں، بہن تھیں، وہ بہت بڑی ولیہ تھیں۔ ہر روز آخر شب میں، یعنی جب شب کا رات کا کچھ حصہ بچتا تھا تو وہ جنگل کو تشریف لے جاتی، گھر سے نکلتی اور جنگل تشریف لے جاتی، اور جنگل تشریف لے جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی۔ ایک روز حضرت حسین منصور کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ بہن گھر میں نہیں ہے۔ جب بہن کو گھر میں نہیں پایا تو شیطان نے شبہ ڈالا۔ اب شیطان کا کام تو وسوسہ پیدا کرنا ہے، اس نے شبہ ڈالا، شک پیدا کیا۔ دوسری رات وہ قصداً جاگتے رہے۔ جب وہ اپنے وقت معمول پر اٹھ کر باہر چلیں، جس وقت وہ رات کے آخری حصے میں گھر سے جنگل کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھیں، دوسرے دن پھر وہ جب رات کے اسی حصے میں گھر سے باہر نکلیں تو یہ بھی جاگ رہے تھے۔ آہستہ اٹھ کر یہ پیچھے ہو لیے، یہ پیچھے پیچھے چلنے لگے ان کے۔ وہ جنگل میں پہنچی اور عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ اب یہ حضرت حسین بن منصور حلاج یہ درختوں کی آڑ میں چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ صبح کے قریب جب صبح ہونے کو ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے سونے کی زنجیر میں یاقوت کا جام اترا،
اور وہ ان کی بہن کے دہنے مبارک کے پاس آ گیا۔ آسمان سے سونے کی زنجیر میں ایک یاقوت کا ایک جام نیچے آیا، نیچے اترا اور ان کے ہونٹوں تک، یعنی حضرت حسین منصور کی بہن کے ہونٹوں تک وہ جام آیا۔ انہوں نے پینا شروع کر دیا۔ یہ منظر جب حضرت حسین منصور نے دیکھا تو بے چین ہو گئے اور پھر ان سے رہا نہیں گیا اور چیخ کر کہا، چلا کر کہا، بہن تمہیں خدا کی قسم تھوڑا میرے لیے بھی چھوڑ دو۔ انہوں نے صرف ایک جرعہ ان کے لیے چھوڑا، تھوڑا سا معمولی سا چھوڑ دیا۔ حضرت حسین بن منصور نے جو ان کی ہمشیرہ نے چھوڑا تھا اس کو پیا، اور اس کے پیتے ہی، جیسے ہی انہوں نے پیا، ان کو ہر درخت سے، ہر پتھر سے، در و دیوار سے آواز آنے لگی کہ کون اس کا زیادہ احق ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے۔ درختوں سے یہ آواز آ رہی ہے، پتھروں سے یہ آواز آنے لگی، در و دیوار سے یہ آواز آنے لگی کہ کون اس کا پاتر ہے، کون اس کا احق ہے کہ وہ میری راہ میں، ہماری راہ میں قتل کیا جائے۔ جب یہ آواز سنی تو حضرت حسین منصور نے اس آواز کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا، انل احق، انل احق، بے شک میں احق ہوں، بے شک میں احق ہوں، بے شک میں اس کا پاتر ہوں، مجھے قتل کیا جائے۔ تو فرمایا یہ تھا کہ انل احق، لیکن مشیت ایزدی کچھ اور تھی، لوگوں نے سنا کچھ اور اس کے بعد میں جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہوا۔ ناظرین، فتاوی رضویہ میں ہی سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے، اور وہاں پر سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے۔ دیکھیے کیا طاقت ہوتی ہے ولیوں کی، اور سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو شہنشاہ اولیاء ہیں، اور کیا ہی ان کی دستگیری ہے۔ جیسا کہ سرکار غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی ساتھی، میرا کوئی مرید، مجھ سے کوئی محبت کرنے والا، اگر اس کو کوئی لغزش ہوگی، اس کے پاؤں ڈگمگائیں گے، اس کو کوئی ضرورت ہوگی، اسے مدد کی کوئی حاجت ہوگی، تو میں قیامت تک اس کی دستگیری کروں گا۔ قیامت تک، قیامت تک کسی کو حاجت ہوگی، ان کا کوئی مرید، ان سے محبت کرنے والا، ان کا کوئی ساتھی اگر لغزش ہوگی تو اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر اور لکھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کی زبان مبارک سے ان کے جو مریدین تھے، ان کے جو چاہنے والے تھے، ان کے جو دربار میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں جو حاضری کا شرف جنہیں حاصل ہوتا تھا، وہ سنا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی حسین حلاج کا پاؤں پھسلا، ان کے وقت میں کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی دستگیری کرتا، کوئی ان کی مدد کرتا، اس وقت میں ہوتا تو ان کی دستگیری فرماتا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے اصحاب اور میرے مریدوں اور مجھ سے محبت رکھنے والوں میں قیامت تک جس سے لغزش ہوگی میں اس کا دستگیر ہوں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت محبتوں کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرے چینل kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ کیمرہ پرسن
محمد شاہان رضا کے ساتھ میں غفران احمد آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔